تو اس کے بعد ہم اس کو زبانی بھی کرتے ہیں. تو ہمارا سبق ہے پاکستان کی سب سے اونچی چوٹی، اور اس کے جو الفاظ میں نے کیے تھے ہم ان میں سے چند کے جملے بنائیں گے تاکہ ہم ان کا صحیح استعمال یا درست استعمال سیکھ سکیں کہ ہم انہیں کیسے استعمال کریں گے. تو سب سے پہلے تو آپ انڈیکس میں لکھ لیجئے. نمبر شمار ہمارا ہوگا یہ 34، 34 میں لکھ لیجئے جملے، اور پھر اس کا صفحہ بنا لیجئے. ٹھیک ہے، میں بورڈ پہ لکھتی ہوں. دقت، اور دقت کے معنی آپ میں سے بتائے گا مجھے کوئی کہ دقت کے معنی کیا ہیں؟ جی امبر. مشکل مشکل. مشکل. تو ہم اس کو جملے میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا، ہینڈ ریس کیجیے گا، ایک وقت میں ایک بولے گا، ایک ساتھ بولیں گے تو ہم ایک دوسرے کو نہیں سن سکیں گے، نہ سمجھ سکیں گے. تو یہ بالکل ہم معنی لفظ ہے مشکل کا. مجھے اس کام میں مشکل پیش آتی ہے، مجھے اس کام میں دقت پیش آتی ہے. تو یہ مونس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے مشکل پیش آتی ہے تو دقت بھی پیش آتی ہے ہی ہوگا، یہ مذکر میں تبدیل نہیں ہوگا. تو اس کا ہم کیا جملہ بنا سکتے ہیں؟ تو کم سے کم 3 جملے ہم بنائیں گے تاکہ ہمیں اس کا استعمال آ جائے، کیونکہ یہ لفظ اتنا زیادہ عام استعمال نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ اردو کا حصہ ہے. تو پہلا جملہ کون بنا رہے؟ حذیفہ آپ بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے، سوچ کے رکھیے، آپ اپنی ٹرن پر آپ بھی بتائیں گے کہ کیا جملہ بنے گا. ابیر احمد جملہ بنائیے دقت کا. مجھے اتنا بھاری بستہ اٹھا کر چلنے میں دقت محسوس ہوتی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو دقت کا استعمال مشکل لگ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے آپ مشکل کا جملہ بنائیں گے، اور مشکل کا جملہ بنا کے آپ اس کی جگہ لفظ دقت استعمال کر لیں گے. یعنی کہ آپ مشکل کا کوئی بھی جملہ بنائیے. مجھے اردو یاد کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے. پھر آپ کیا کہیں گے؟ مجھے اردو یاد کرنے میں بہت دقت ہو رہی ہے. تو آپ مشکل کا جملہ بنائیے اور اس کے اندر لفظ دقت کو تبدیل کر دیجئے، تو آپ کو جملہ بنانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی کیمراز آف ہیں ان کی ایبسنٹ مارک ہوگی. ٹھیک ہے. عریشہ بہت دیر ہو گئی مجھے آپ سے کو ریمائنڈ کرائے ہوئے کہ آپ کیمرہ آن کر لیں. حفصہ آپ نے ابھی جوائن کیا لیکن پلیز کیمرہ آن کیجئے. حفصہ پرویز، محتشم، محمد عریض، شاہ زیب، آصف. آپ کلاس میں کلاس کتنا اٹینڈ کریں گے؟ جی پلیز جملہ بنائیے. ابان آپ بنائیے. یہ کوئی اتنا آسان جملہ ہے، آپ لوگ کیوں نہیں بنا رہے؟ اس میں بناؤں؟ جی ابان. آج کل کورونا کی وجہ سے کاروبار میں بہت دقتیں آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، جملہ آپ کا بالکل صحیح ہے، لیکن ابان ہم جب لفظ واحد کا جملہ ہے تو واحد میں بنائیں گے، جمع کا یہ آپ انگلش میں بھی کرتے ہیں. سنگولر ورڈ دیا جائے اگر آپ کو تو آپ کلاس کا جملہ دیا جائے گا کلاس کو استعمال کیجیے تو آپ کلاس کو ہی استعمال کریں گے، کلاسز کو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو دقتیں نہ کریں آپ. اسی کو آپ کہتے ہیں آج کل کاروبار کرنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے. تو صرف آپ نے واحد کو واحد رکھنا ہے. آپ یہ جملہ اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں. جی علیزہ، فراز، دقت کا ایک اور جملہ بنائیے. لفظ مشکل کو جملے میں استعمال کرنا 7ویں کلاس کے بچوں کے لیے اتنا مشکل کام ہے کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے. مطلب آپ جملہ نہیں بنا سکتے؟ جی. ہمیں ہر چیز میں دقتوں کا سامنا کرنا چاہیے، ہمیں ہر دقت کا سامنا کرنا چاہیے. علیزہ تھوڑا سا ذہنی طور پر حاضر ہوں، اور ہمیں ہر چیز میں مشکلوں کا سامنا کرنا چاہیے. یہ تو کوئی جملہ نہیں ہوا. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں آج کل ہمیں ہر چیز میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑ رہا ہے. یہ تو آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن کرنا چاہیے تو یہ مطلب کوئی مناسب بیان نہیں ہے. تو آپ کا جملہ کیا ہوگا کہ آج کل ہمیں ہر چیز میں ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
تو مشکل کی جگہ لفظ آپ دقت استعمال کریں گی. آج کل ہمیں ہر چیز میں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مس میں بتاؤ. جی پلیز. کلہاڑی اٹھانے میں مجھے بہت دقت ہو رہی تھی. کیا چیز اٹھانے میں؟ مس کلہاڑی اٹھانے میں مجھے بہت دقت ہو رہی تھی. کلہاڑی اٹھانے میں مجھے بہت دقت ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہ 3 جملے ہو گئے. جی حمزہ. شور کی وجہ سے مجھے پڑھنے میں دقت پیش آئی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ اپنی کاپیز میں لکھ لیں. ایک جملہ میں بورڈ پر لکھ رہی ہوں، تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جو آپ بتا رہے ہیں آپ وہی لکھ لیجئے. اور میں اس سے اگلا لفظ بھی لکھوں گی. ٹھیک ہے. اگلا لفظ میں جو لکھ رہی ہوں بورڈ پہ وہ ہے کلی. جب ہم سبق پڑھ رہے تھے تو آپ لوگوں کو لفظ کلی کے معنی نہیں پتا تھا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ کلی کسے کہتے ہیں. تو کلی وہ شخص ہوتا ہے جو سامان اٹھاتا ہے. اچھا، ریلوے اسٹیشن پہ بھی کلی ہوتے ہیں جو کھڑے بھی ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سفر کرنے والوں کے ساتھ بہت سارا سامان ہوتا ہے تو وہ خود نہیں اٹھا سکتے. اور ان کو ایک یونیفارم ان کا نمایاں کرنے کے لیے یہ لال کلر کی ایک شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ شخص کلی ہے، مزدور ہے. ہم جو سبق پڑھ رہے تھے پاکستان کی سب سے اونچی چوٹی، وہاں کلی کا ذکر اس بھی سامان اٹھانے کے ہی لیے آیا کہ وہاں وہ جو پہاڑوں پہ کوہ پیما جاتے ہیں تو وہ کوہ پیما ظاہر سارا سامان خود نہیں اٹھا سکتے. تو جو سامان اٹھانے کے لیے جو مزدور ہوتے ہیں انہیں کلی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لفظ کلی کا بھی جملہ بنائیں گے. تب تک ہم لکھ لیتے ہیں. مس دقت کا میں بتاؤں جملہ؟ گاڑی خراب ہونے کے باعث میری سہیلی کو اسکول آنے جانے میں بہت دقت ہوتی ہے. بس میں کلی کا سینٹینس بتاؤں. جی ایان بتائیے آپ جملہ. اکثر مسافروں کو کلی کی سامان اٹھانے میں مدد چاہیے ہوتی ہے. تھوڑا سا مائک کو جو ہے نا اپنے پاس قریب کر کے اور آرام سے بولا کریں. آپ کی آواز تھر تھرا رہی ہے اور لفظ کم سمجھ میں آ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نظر انداز کرنے سے کہیں کوئی غلطی کی اصلاح نہ رہ جائے، اس لیے ضروری ہوتا ہے. تو اب آپ اپنا جملہ دوبارہ دہرائیے تاکہ میں اسے صحیح سن سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ درست ہے یا کوئی اصلاح کی ضرورت ہے. آنے والے مسافروں کو کلی کی سامان اٹھانے میں مدد چاہیے ہوتی ہے. جملہ آپ کا صحیح ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے آپ کو جملے میں جو آپ کے فقرات ہیں ان کو آپ کو ترتیب بدلنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ صحیح کر کے بتائیے مجھے صحیح کس طرح سے ہو سکتا ہے. اس کو خود غور سے پڑھیے اور دیکھیے کہ اس میں کیا غلطی ہے اور کس کو آپ نے ترتیب کرنا ہے، کون سا فقرہ پہلے لینا ہے، کون سا بعد میں لینا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی. تو کلی کا جملہ بہت آسان ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آ گئے. میں نے جو بورڈ پر لکھا ہے، میں نے لکھا ہے کلی بیچارہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر یا پیسوں کے لیے بہت بھاری بھاری سامان اٹھاتا ہے. تو آپ میں سے اگر کسی نے
ट्रेन का सफ़र किया है तो यकीनन स्टेशन जाकर ही करना पड़ता है, तो स्टेशन पे आपने कुली को देखा होगा, उसमें बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, और ज़ाहिर है कि मज़दूर तबका है, इनकी आमदनी इतनी होती है कि रोज़ाना ये जितना कमाते हैं वो रोज़ाना इनका खर्च हो जाता है, इनका इतना कमाना नहीं होता, इतनी कमाई नहीं होती कि ये आज कुछ खर्च करके और फिर कुछ बचा सकें, तो इन्हें रोज़ कमाना होता है, रोज़ खर्च कर देना होता है, तो इनका मुश्किल से ही खाने पीने का खर्चा पूरा होता है, ज़्यादातर किरायों के घरों में होते हैं, तो इनके पास बचत नहीं होती। तो वो बूढ़े लोग भी आपको नज़र आते हैं कि हालांकि आप सोचेंगे कि ये बूढ़ा हो गया, ये रोज़ इतना सामान उठाता है, हम 200 रुपये लेता है, 300 लेता है, इसके पास बचत होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो मजबूर हैं, तभी वो खड़े होकर वहाँ अपनी इस उम्र में जहाँ आराम की ज़रूरत होती है तब भी वो सामान उठा रहे होते हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन पर्सन, हमें एक दूसरे का ख्याल करते रहना चाहिए। तो अगर हमारी गुंजाइश है, अगर हमें कभी किसी भी मजदूर तबके से वास्ता पड़ता है, किसी से हम काम लेते हैं, कोई किसी से भी काम लेते हैं, अगर हमारी गुंजाइश है तो हमें थोड़ा सा सखी होने का सबूत देना चाहिए, और अगर हमने इनसे जो तय किया है, अगर हमने 200 रुपये तय किए हैं तो हमें इनको थोड़े से ज़्यादा पैसे दे देने चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप ये चीज़ अल्लाह पर ईमान रखते हुए ये चीज़ करते हैं तो अल्लाह ताला का वादा है कि अगर हम लोगों को बढ़ा कर देंगे तो अल्लाह ताला हमें भी बढ़ा कर देगा। अच्छा, हमारा बढ़ा कर देना महदूद है क्योंकि हमारे वसाइल महदूद हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं सखावत किसी के साथ करना चाहूँ या आप करना चाहें तो अगर आपके 200 रुपये तय हुए, आप 250 रुपये दे देंगे, 300 रुपये दे देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला जो कि तमाम ख़जानों का मालिक है, वो तो अगर हमें देना चाहे तो वो हमें 10 के बदले हज़ारों दे सकता है, और वो देता है। अगर हम हमारी नीयत सच्ची होती है, नेक होती है, और हमें अल्लाह ताला का अपने आप को बार बार ये यकीन दिलाना होता है, क्योंकि शैतान तो हमें वसवसा डालता है, शैतान हमें रोकता है, शैतान हमें कंजूसी की तरफ, सख्ती की तरफ माइल करता है, उसका काम ही यही है। तो हमें बार बार अपने आप को ये यकीन दिलाना होता है कि अल्लाह ताला का वादा है कि जो दूसरों का जैसे बताऊं, जी बताइए। अक्सर मुसाफिरों को सामान उठाने के लिए कुली की जरूरत पड़ती है। अब बिल्कुल ठीक है, देखें आपने अपनी गलती खुद ही दुरुस्त की है, जल्दी में हो जाता है थोड़ा सा, तो जुमले की तरतीब भी ज़रूरी है। तो मैं एक बात और इसी हवाले से आपको जहन नशीन कराना चाहूँगी कि अल्लाह ताला को सखी ज़्यादा पसंद है। एक वो दो शख्स हों, अगर एक वो शख्स है कि जो बहुत नेक है, वो सारी रात इबादत करता है, सारी रात नफलें पढ़ता है, सारा वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करता है, लेकिन दूसरा वो शख्स है कि अपने अल्लाह ताला की 5 वक्त की फ़र्ज़ करदा नमाज के साथ साथ बकाया वक्त नफली इबादतों के बजाय लोगों की खिदमत ज़्यादा करता है, लोगों के साथ सखी है। तो अल्लाह ताला कहता है मुझे सखावत ज़्यादा पसंद है, मुझे वो शख्स ज़्यादा मेरे करीब होगा, वो मेरे ज़्यादा मैं उसे नवाजूंगा जो सखावत करता है। तो हम सखावत, अच्छा, सखावत में बार बार ये टॉपिक इसलिए आता है कि हम उस उलझन से, उस कन्फ्यूजन से अभी नहीं निकल पा रहे, और हमें वो बात पूरी 100% सही दुरुस्त तरीके से समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हम समझते हैं कि खैरात कहना या सखावत ये होती है कि हम चलते फिरते जो फ़कीर, जो भिखारी जो सड़कों पे खड़े होते हैं, अगर हमने 10-20 रुपए दे देते हैं तो ये हम सखावत कर रहे हैं। तो आपने यहाँ अपनी इस्लाह करनी है कि भीख मांगना इस्लाम में हर दर्जा नापसंदीदा है, कराहियत है उसमें, मना है, और हम उर्दू में अमूमन ये जुमला पढ़ते हैं, भीख मांगना एक लानत है। तो हम उसे नेकी समझ के कर रहे हैं जो कि नेकी है ही नहीं, बल्कि हम भीख मांगने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, फ़रोग दे रहे हैं, भीख मांगने वालों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो कि कतई गलत है। अब क्या होता है कि जब आदमी देखता है कि मुझे बगैर मेहनत किए पैसा मिल रहा है, खाने को पेट भर के मिल रहा है, बल्कि मेहनत करने वाले से ज़्यादा मिल रहा है, तो वो मेहनत से हट जाता है। इसका सबूत एक ये था कि एक टीम ने एक सर्वे किया, उन्होंने 2 बच्चों को गेटअप किया फ़कीर का, एक बच्चे का गेटअप किया फ़कीर का, उसको फ़कीर बनाया और उसको कहा, और ये यहीं तारिक रोड पे ही उन्होंने इस टीम ने ये रिसर्च की कि उन्होंने उस बच्चे को टाइम दिया कि जी आप 12 बजे से 4 बजे तक आप यहाँ तारिक रोड पे आपने सिर्फ आगे पीछे जैसे भीख मांगते हैं भीख मांगनी है। दूसरा बच्चा उसी का हम उम्र था, उसको एक छोटा सा स्टॉल दिया, यानी कि जो गले में लटका लेते हैं कंगे वगैरह ये है, और उसको कहा कि आपने भी यहाँ पे इसी टाइम के दौरान तारिक रोड पे चक्कर लगाने हैं और ये चीज़ें बेचनी है। शाम को 4 बजे जब वो जमा हुए तो भिखारी के पास 500 रुपये थे और कंगे बेचने वाले के पास फ़कत 50 रुपये थे। वजह कौन है? वजह हम लोग हैं।
ہم کنگے والے سے اگر ہمیں نہیں بھی ضرورت ہے, ہمیں نیکی کمانی ہے نا, اس بچے کی مدد کرنی ہے, اگر ہم ایک 10-20 روپے کا 40 روپے کا کنگا اس لیے خرید لیں کہ اس کی وہ محنت کش ہے, اس کی مدد ہو جائے گی, تو 40-50 روپے ہی تو گئے. اور بھکاری کو ہم یہ دے دیتے ہیں کہ جی 10-20 روپے دے دیتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, نیکی, وہ نیکی نہیں ہے. تو ہمیں یہ اپنے آپ کو بار بار یقین دلانے کی ضرورت ہے, صحیح سمت میں ہمیں سخاوت کرنے کی ضرورت ہے. بھکاریوں کو یہ پیسے دے دینا مدد نہیں ہے, بلکہ معاشرے میں ایک غلط چیز کو رواج دینا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. تو کلی پیریڈ کا از اوور. محمد ایان نے تو جملہ بتا دیا. عبد الصبور, کلی کا جملہ بنائیے, آپ سوچئے جب تک ہم اگلا لفظ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے مس جی. حفصہ, مس پورا مطلب کہ مس بورڈ آتے دکھ رہا ہے, پورا نہیں دکھ رہا. اچھا تھوڑا سا صرف اینڈ کی لائن نہیں نظر آ رہی ہے, تو وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے. مس اردو پیریڈ از اوور. اچھا ٹھیک ہے, باقی جملے ہم آئندہ کریں گے کلاس میں. ٹھیک ہے, تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا, دعائیں رکھ کے اپنے ملک اور اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے کیجیے گا. رمضان کی آمد ہے, رمضان کی بھرپور تیاریاں کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.